ہم ابھی بات یہ کر رہے تھے کہ قرآن یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کچھ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہے تلک امان، یہ ان کی صرف کیا ہیں؟ آرزو ہیں، ایسی خواہشیں ہیں. اس پر دلیل لے کر آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ ہاں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری، یعنی عمل کے ساتھ ہے، پریکٹیکلٹی کے ساتھ ہے. یہ جو ہمارے یہاں کنسپٹ بن گیا نا کہ فلانے کے لڑ لگ جائیں تو جی سارا بیڑا پار ہے. جی بیڑا پار نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا، عمل کے ساتھ. وہ پیر کامل ہوتا ہے تبھی تو وہ بیڑے پار لگوا دیتا ہے، آپ کو ہدایت پہ رکھتا ہے. یہ بات بھی تو ہے نا کہ پیروں کی دو انگلیوں کے بیچ میں دل ہے تو وہ دلوں کو صحیح رکھتے ہیں. پھر اگر آپ اپنے مرشد کی بات کو سنیں، نماز پڑھیں، جب وہ بیعت لیتے ہیں نا اس وقت آپ کو یہ کہتے ہیں. میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ مرشد پھر وہ ہے، وہ بیڑا پار اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو عمل کی طرف لے کر کے آتا ہے. ہمارے یہاں کنسیپٹ صرف یہ ہے نا کہ یہ فلانے میرے پیر صاحب ہیں جی، میں نے تو بیعت کر لی ہے، اب ٹکے کا عمل نہیں ہے زندگی کے اندر. نہیں وہ پیر آپ کا بیعت لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر نماز نہیں وہ کہتا بھی ہے، لیکن وہ کیا اس کی تعلیم پھر آگے دیتا ہے. وہ بیعت لیتے وقت تو ایک رسم کر لی اور کہہ دیا کہ جی میں یہ کام کروں گا اور یہ آپ نے کرنے ہیں اور یہ وظائف بھی کرنے ہیں، فلانا کام بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد ساری عمر صرف کیا کرنا ہے کہ ان کو یا بلا لینا ہے یا ان کے گھر چلے جانا ہے اور نذرانہ لے لینا ہے یا کھانا کھا لینا ہے اور دیٹس اٹ، اور بیٹھ کے اللہ ہو کی ایک محفل کر کے ختم ہو جانا. وہ ان کو کنٹینیوسلی ہدایت کی تعلیم دیتا رہے، اصلاح کرتا رہے، عمل کی، اخلاق کی. یہ اگر وہ کام کر رہا ہے تب بیڑا پار ہے، اس لیے اس کو بیڑا پار کہہ رہے ہیں. اگر وہ عمل کی طرف نہیں لے جا رہا، قرآن کہہ رہا تل کا امانی ہو، پھر یہ صرف خواہشات ہیں. اس کے اوپر دلیل لانی پڑے گی. بقول قرآن قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر دلیل لے کر کے آؤ. ہاں یہ قرآن کا اور اسلام کا مقصود اور مطلوب عمل ہے، علم اور عمل، علم اور عمل. دین اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، سستی، کاہلی اور نکھٹو پن، کچھ بھی نہ کرنا اور کچھ نہ کر کے کچھ ہو جان، نہیں، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل فار دیٹ ریزن، یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل. ہم نے چھوڑا نا، دیکھیں ہم اگر لاڈلے تھے یا ہم نے عمل اور علم چھوڑا تو پچھلے 400 سال سے کیا حال ہے ہمارا؟ بالکل مار کھا رہے ہیں. سائنس میں بھی پیچھے، علم میں بھی پیچھے، اور اب تو پولیٹکس میں بھی پیچھے، پاور میں بھی پیچھے. ہم کدھر آ گئے؟ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کس وجہ سے؟ عمل سے دور ہوئے، علم سے دور ہوئے اور اس اٹکل پچو چیزوں کے اوپر آ گئے کہ جی بس چٹکی بجائیں سارے کام ڈز ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. علم کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا، علم کی طرف جانا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا اور عمل کی طرف جانا ہوگا. علم اور اس پر عمل. آخری آیت مبارکہ اس مضمون، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ جو محسن کی اصطلاح ہے نا، یہ خاص تصوف کی اصطلاح ہے، خاص تصوف کی. کبھی اس پہ انشاءاللہ جب ہماری نشست ہوگی تو بات کریں گے. پھر میں ہاں بلا کا معنی ہے ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا. یہ اسلام یا مسلم کا معنی یہ ہے کہ جھک جانا اللہ کے حکم کے آگے. اسلم جس نے جھکا لیا، تسلیم کر لیا، مان لیا، یہ ہے اسلام، کہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کر لے، مان لے، جھکا لے اللہ کے سامنے. جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ صاحب احسان ہو گیا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس شخص کے لیے اجر بھی ہے اپنے رب کے ہاں، نہ اس پر خوف ہے اور نہ ہی پھر وہ غمگین ہونے والا ہے. اب یہ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ مغفرت پر کسی کی اجارہ داری نہیں. ہر مخلص مسلمان کے لیے اخروی اجر کی بشارت ہے. اسلام کے ساتھ احسان شرط ولایت ہے، اور احسان یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ خاص تصوف کی، یہ جو احسان ہے نا، اسی کو تصوف کہتے ہیں. اور یہ حدیث جبرائیل سے اخذ ہوا ہے. جہاں پہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں جہاں پہ جبرائیل امین آئے آقا اسلام کی بارگاہ میں، انہوں نے 3 کوسچن پوچھے. انہوں نے پوچھے کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اور مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا اسلام نے پھر ان کو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتاب اور یوم آخرت پر ایمان لانا. اسلام وہ جو ہم جس کو 5 پلرز کہتے ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور روزے. اور احسان فرمایا کہ ایسے عبادت کرو اللہ کی گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو. اب یہ حدیث کی روح سے ثابت ہے
کہ انسان عمل کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تجلیات کا دل پر ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ انسان آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا، وہ بھی اللہ کسی کو مقام دیتا ہی ہوگا، لیکن انسان کا دل اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نور اور انوار کی تجلیات اس پہ نازل ہوتی ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور فرمایا اگر اتنا نہ کر سکو تو پھر کم از کم کیا ہے کہ یہ دل میں خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تم اپنے دل میں پھر خیال کرو. اور اس کا فائدہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں. میں اس کے اوپر ایک آخری بات پھر ہم گفتگو کو بھی ختم کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں نا، اب یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آج کل کے پیرزادے اکثر سجادہ نشین الا ماشاء اللہ کسب کی بجائے صرف نسب پر امید لگائے بیٹھے. کسب یعنی محنت کرنا، کمانا، اس کی بجائے نسب پر امید لگائے بیٹھے. ایسا گمان کرنے والے صاحبزادے یہود و نصارہ کی اس بات سے سبق حاصل کریں اور غور و فکر کریں کہ آیت کریمہ سے عبرت حاصل کریں کہ ان کے لیے کسب مفید ہوگا یا نسب مفید ہوگا. تو لیکن جو گدی نشین کا کانسیپٹ ہے ہماری خانقاہوں میں، میجورٹی تو ویسے ہی ہے نا کہ وہ پھر نیکسٹ جنریشن ٹو نیکسٹ جنریشن آ رہا ہے. بس وہ انہوں نے اس کو وراثت سمجھ کے بنا لی ہے، تو وہ ان کے لیے وہ اس کو درست سمجھتے ہوں گے. اور یہ بھی اس کی جو شکل ہے نا یہ والی، یہ ہمارے اس انڈو پاک میں باہر وہ اگر کوئی شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا کسی کا شیخ ہونے کا عرب کنٹریز کے اندر، وہ اس سے سند پوچھتے ہیں، وہ جاتے ہیں اس کے پاس سارے، وہ کہتے ہیں ہاں بھی پہلے سندیں دکھاؤ اپنے، علم کہاں سے پڑھا، تمہارے استاد کون کون ہے، حدیث میں کون استاد ہے، تفسیر میں کون استاد ہے، علم کتنا پڑھا ہوا تم نے، دکھاؤ ہمیں، بتاؤ. پھر اسے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے تصوف کس سے پڑھا ہے تم نے، اور کس نے تم کو اجازت دی ہے شیخ ہونے کی. تو صرف اتنا ہے کہ وہ بیچارے ہارٹ اٹیک سے بزرگ فوت ہوتے ہیں اور بیٹا صاحب جو ہیں وہ کھمبی کی طرح، مشروم کی طرح یکدم فوراً ولایت کی گدی بھی بیٹھ جاتے ہیں. جو میں بات یہاں کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ولی ولایت ان پر خوف نہیں ہوگا، اٹ نیور مینس کہ وہ کوئی بڑی ہی ان کی شکل و صورت میں کوئی بڑے اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتے. یہ کانسیپٹ ہم نے نا اصل میں اس کو ولایت کو اس انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک الگ مخلوق ہوتی ہے، کوئی چوزن لوگ ہوتے ہیں، صرف وہی ہوتے ہیں. نہیں، آپ ہیں. آپ اگر نیک اعمال کر رہے ہیں، قرآن کو یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، خیر پہنچ رہی ہے، تو یو آر دی اللہ کا ولی. آپ اللہ کے ولی ہیں. وہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک حیت، شکل، حسب، نسب، خانقاہ کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ شخص جو دین متین پر عمل پیرا ہے، آقا اسلام کی سنت پر عمل پیرا ہے اور اس سے لوگوں کو خیر اور بھلائی مل رہی ہے، وہ اس کا دل صاف ہے لوگوں کے لیے، اس کی نیتیں صاف ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. وہ ہم ہی میں سے کوئی چلتا پھرتا کوئی شخص کیوں نہ ہو، وہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہوں، ہماری گلیوں میں کوئی چلنے والے ہوں، وہ بیچنے والے ہوں، یہ دکانوں پر جانے والے ہوں، بازار میں کوئی سادہ شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے، وہ اچھا ہے، نیک عمل، نیک یعنی وہ اپنی پنجگانہ نماز پوری ادا کر رہے ہیں، قرآن پڑھتا ہے اور اچھا خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، بے شک وہ کتنے ہی کیوں نہ امیر کبیر ہو. اب اپنی ظاہری وضاقتہ کے اندر وہ سوٹڈ بوٹڈ رہتا ہے، گاڑیوں میں رہتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو کہیں سے بھی نہیں لگتا اللہ کا. ہمارے اللہ کے ولی کی کوئی شکل حیت نہیں ہوتی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر وہ شخص جو ان مذکورہ چیزوں کے اوپر، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر، آقا اسلام کے بتائے ہوئے چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے اور نیت اس کی ٹھیک ہے، اس کا دل پاک صاف ہے، تو یہ کرائٹیریا ولایت کا. یہ کسی کے پاس نہ اس کی کوئی ٹھیکیداری ہے کہ فلاں سے اپروول ملتی ہے تو بندہ تب ولی بنتا ہے. ہاں وہ ملتی ہے اپروول، وہ اوپر پھر بڑے لوگ ہیں کہ جب انسان اس راہ پہ خاص طریقے کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دے اور وہ پھر چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، تو اس کو وہ پھر مہر وہ وہاں سے ملتی ہے جن کا وہ مہینہ شروع ہوا ہے کہ قدم حاض الی رکبۃ کل اولیاء یا کل ولی. وہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے اس کو سند عطا ہوتی ہے، اور وہ اگر وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر وہاں تک اس کی رسائی بھی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو منظر دکھا بھی دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کا طالب بھی ہو. اگر وہ طالب نہیں ہے، محض نیک آدمی ہے، تو وہ بھی ولایت کے کسی نہ کسی درجے پر ہوگا، لیکن وہ نیک اور صالح ضرور ہے.
یہ عمل ہے، عمل اور صفائی، تطہیر ہے، اپنے اندر کی باطن کی تطہیر کے ساتھ یہ چیزیں. اور پھر اس کا دوسرا یہ تعلق ہے کہ وہ جس پہ کرم کر دیں، جس پہ وہ چاہیں کرم کر دیں. اس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس پہ بھی نیک اور گناہ گار کی قید نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں وہ گناہ گاروں کو نواز دیتے ہیں. کریم ہے، اور یہی تو کریم تو کہتے ہی اسی کو نا جو سب کو پھر نوازتا ہے. وہ کریم ہے، لجپال ہیں، بڑے ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ قید نہیں ہم لگا سکتے کہ نہیں بڑے جی خاص لوگوں کو ہی گزرے. نہیں، وہ ہر ایک کے ہیں، بس جو دل سے ان کو پکارتا ہے اور جس پہ وہ پھر کرم فرما دیں، وہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ جس کو چاہیں نواز دیں. نہ ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے، بڑے ہیں وہ، اور وہ نوازتے ہیں، یقیناً نوازتے ہیں، وہ کرم فرماتے ہیں.